بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین گرامی، موضوع گفتگو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان اور واقعہ ہے سورہ قصص کی روشنی میں۔ سورہ مبارکہ قصص کی باقاعدہ طور پر ہم نے کل ابتدا کی، اس کا آغاز کیا اور ابتدائی آیت ہم نے بیان کی۔ ہم سورہ قصص کی آیت نمبر 4 میں تھے اور ہم نے عرض کیا کہ اس آیت میں فرعون اور فرعونی خصوصیات کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرعونی خصوصیت میں سب سے پہلی خاصیت یہ ہے کہ فرعون مستکبر تھا۔ مستکبر اس کو کہتے ہیں کہ جو زمین میں اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے، زمین میں اپنے آپ کو سب سے برتر سمجھنے لگتا ہے۔ جب یہ طرز تفکر آ جاتا ہے، جب یہ طرز فکر آ جاتی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ طرز عمل میں سب کو اپنا غلام سمجھتا ہے، اور جب سب کو اپنا غلام سمجھتا ہے تو حاکمیت کا حق، فرمان کا حق، حکم کا حق خالی اپنے لیے سمجھتا ہے۔ چنانچہ کل کی گفتگو میں اشارہ ہوا کہ فرعون نے کہا کہ انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، اور کہا کہ ما علمت لکم من الہ غیری، میں تمہارے لیے اپنے علاوہ کوئی اور خدا نہیں دیکھتا ہوں، یعنی صرف میں تمہارا خدا ہوں سب سے بڑا۔ یہ سوچ استکباری سوچ ہے۔ اس کو قرآن کریم نے اس دو لفظوں کو بہت زیادہ استعمال کیا، استکبار اور استضعاف۔ استکبار یعنی ایک شخص، ایک مخلوق اپنے آپ کو سب سے برتر، سب سے افضل سمجھنے لگے۔ چنانچہ فرعونیت یہ ہے، جہاں پہ بھی، اب آپ خود فیصلہ کریں کہ جہاں پر بھی رہتی دنیا تک حکمرانی کرنے والے جو حکمران ہیں، جو بادشاہی کرنے والے بادشاہ ہیں، اگر وہ یہ خصلت رکھتے ہیں تو ان کے اندر بھی فرعونیت ہے، استکبار کی خصلت۔ تو پہلا ٹکڑا ان فرعون علا فی الارض، ہم آیت کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ وجعل، کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور اس مختصر سے وقت میں اور محدودیت میں ہمیں جلدی جلدی سورہ قصص کو پورا کرنا ہے، اور ہم کم سے کم کوشش یہ کریں گے۔ وجعل اہلہا شیعا، اور فرعون نے اہل زمین کو یعنی مصر کے رہنے والوں کو گروہوں گروہوں میں تقسیم کر ڈالا تھا۔ یہ وہ طرز عمل ہوتا ہے جو استکبار کا ہوتا ہے۔ استکبار اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ہمیشہ لوگوں کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کے اصول پہ چلاتا ہے۔ تقسیم کرو، حکومت کرو، تفرقہ ڈالو، حکومت کرو۔ تو اس نے بھی یہی اصول کو اپنایا، کہا جعل اہلہا، فرعون نے اہل زمین کو شیعا، گروہوں گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یستضعف طائفۃ منہم، ان گروہوں میں سے ایک گروہ کو عاجز اور بے بس بنا کے رکھے ہوئے تھا، اور دوسرے گروہ کو طاقتور بنا کے رکھے ہوئے تھا۔ ہمیشہ فرعونیت کی خاصیت یہی ہے، استکبار کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ایک گروہ کو قرآن کریم کے بقول ان کا استضعاف کرتے ہیں، جس کو ہم استحصال کہہ سکتے ہیں، یعنی ان کو اس قدر عاجز اور بے بس بنا دیا جائے کہ پھر وہ بغاوت کے قابل نہ رہیں، سر اٹھانے کے قابل نہ رہیں، آواز بلند کرنے کے لائق نہ رہیں۔ ان کو مالی لحاظ سے بے بس کر دیا جائے، ان کو سیاسی لحاظ سے بے بس کر دیا جائے، عاجز کر دیا جائے، ان کو محروم رکھ دیا جائے، حکومتی عہدوں سے ان کو ہٹا دیا جائے یا اصلاً نہ دیا جائے۔ مالی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے
ان کو ایک گروہ کو بے بس کر دیا گیا. اس گروہ کو قرآن کریم نے کہا مستضعف، مستضعفین. اور جس گروہ کو اس نے مستضعف کیا تھا وہ بنی اسرائیل تھے. یہ وہی طائفہ تھا، یہ وہی قوم تھی کہ جو حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کے زمانے سے تقریباً 400 سال سے یہ مصر میں بس رہے تھے. اور ان کو سبتی کہا جاتا تھا کیونکہ اسباط اس کی جمع ہے، کیونکہ یہ حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کی نسلیں ہیں. اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا گروہ تھا وہ قبطی تھا، وہ فرعونی اور آل فرعون تھے، جو حکومت کے عہدوں پہ فائز تھے، جن کے ہاتھ میں طاقت تھی، جن کے ہاتھ میں اقتدار تھا، جن کے ہاتھ میں حکومت تھی، جن کے ہاتھ میں مال تھا، سب کچھ تھا. تو فرعون نے اپنی فرعونیت اور سیاست کو چلانے کے لیے جعل اہلھا شیعا، سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اہل زمین کو گروہوں میں تقسیم کیا. اور جب گروہوں میں تقسیم کر کے معاشرے کی طاقت کو ڈیوائیڈ کر دیا تو اب اس کے لیے ایک گروہ جس کا اس کو خطرہ تھا کہ وہ سر اٹھائے گا، اس کو عاجز اور بے بس بنایا. یستضعف طائفة منہم، ان گروہوں میں سے ایک گروہ کو اس نے استضعاف کیا، اس کو عاجز اور بے بس بنایا. اور جب عاجز اور بے بس بناتے ہیں تو ان پر ہر طرح کا ظلم اور ہر طرح کا استبداد آسان ہو جایا کرتا ہے. یذبح ابناءہم، اس طرح سے عاجز اور بے بس بنا دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو یہ قتل کر ڈالتے تھے، ذبح کر ڈالتے تھے. وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ مرد حضرات کی جب طاقت نہیں ہوگی قوم میں تو یہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے، اور خواتین کو خالی نوکری کے لیے، اپنی نوکر بنا کر رکھنے کے لیے، اپنی کنیزیں بنا کر رکھنے کے لیے یہ زندہ چھوڑ دیتے تھے. اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، بے شک فرعون زمین میں فساد پھیلانے والوں میں سے تھا. قرآن کریم میں 2 ورڈ اور ہیں، اصلاح اور افساد. افساد فی الارض اور الاصلاح. تمام کے تمام انبیاء زمین میں سدھار پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں، اور تمام کے تمام مستکبرین زمین میں فساد پھیلانے کے لیے آئے ہیں. فساد فی الارض، ایک فساد اور ایک خرابی. فساد یعنی خرابی، صلاح یعنی سنوار، اس میں اصلاح پیدا کرنا کسی شے میں. خرابی ایک مرتبہ خرابی اخلاقی ہوتی ہے، ایک مرتبہ خرابی معاشرتی ہوتی ہے. جب کوئی شخص اخلاقی طور پر اگر کچھ اس میں خامیاں ہوں تو ہم کہتے ہیں یہ اخلاقی بگاڑ اور اخلاقی انحراف اس میں آ گیا ہے. لیکن اگر کوئی شخص معاشرتی بگاڑ پیدا کر رہا ہے، معاشرتی بگاڑ اور انحراف میں اس کا رول ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ زمین میں فساد پھیلا رہا ہے، یعنی اس اپنے دائرے حکومت میں فساد پھیلا رہا ہے. انبیاء آئے ہیں اصلاح کے لیے، انبیاء آئے ہیں اس زمین میں. تو انہ کان من المفسدین، بے شک یہ فرعون فسادیوں میں سے تھا، یعنی زمین کو اور زمین کے صالح نظام کو جو خدا نے عطا کیا تھا اس میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے آیا تھا. یہاں پر یہ آیت کا اختتام ہوتا ہے. اب آیت کا اگر ہم ایک خلاصہ یہاں پہ پیش کریں تو اس آیت میں یعنی ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلھا شیعا، یہ جو چوتھی آیت ہے سورہ قصص کی، اس کا سبق یہ ملتا ہے فرعون اور فرعونیت. فرعون کا سب سے پہلے طرز فکر کہ خود کو برتر جاننا، خود کے لیے حق حکومت کا قائل ہونا، اور تمام اوامر اور نواہی کا اختیار اپنے ہاتھ میں سمجھنا اور اس کا لائق ہونا، یہ طرز فکر فرعونی. اور طرز عمل میں آ کے یعنی جب اس سوچ کا اثر دکھایا جاتا ہے عمل میں تو استضعاف ہے، ظلم ہے، استبداد ہے، استعمار ہے، استحمار ہے، سب کچھ ہے. یعنی معاشرے کے ایک گروہ کو تقسیم کرو اور ایک گروہ کو معاشرے کو گروہوں میں تقسیم کرو اور ایک گروہ کو بے بس اور عاجز بنا دو اور اس پر استبداد کو رواج سمجھو تاکہ ان سے
بغاوت کا خوف بالکل ختم ہو کے رہ جائے۔ یہ فرعون اور فرعونیت ہے۔ اگلی جو آیت ہے وہ آیت ہے، وہ معروف آیت ہے کہ آپ مومنین نے اس کو سینکڑوں مرتبہ سنا ہوگا، اور اس سے یہ وہ خوش نصیب آیت ہے کہ جو مومنین کی سماعتوں کی نظر ہمارے منبر سے، ہمارے خطبائے اعظام سے کی جاتی ہے، ہمارے علماء کرام اس کو بیان کرتے ہیں۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ یہ فرعون کا، گزشتہ آیت میں یہ فرعون کا ارادہ تھا کہ وہ زمین پر حکومت کرے، استبداد کرے، ظلم کرے اور اقتدار اپنے ہاتھ میں لے، لیکن خداوند متعال اس آیت میں فرماتا ہے وَنُرِيدُ، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ أَن نَّمُنَّ عَلَى، اور ہمیشہ سے ارادہ ہے۔ ہم کل انشاءاللہ اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے پیش کریں گے اس بات کو۔ وَنُرِيدُ پہلے اس کا ترجمہ آج ہو جائے تاکہ ہم کل اس پہ نسبتاً تھوڑا سا تفصیلی طور پہ بات کر سکیں۔ وَنُرِيدُ، اور ہم یہ چاہتے ہیں، ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، کہ ہم احسان کریں اس گروہ پر کہ معاشرے میں جس کو عاجز اور بے بس قرار دے دیا جاتا ہے، ان نیک اور صالح افراد اور گروہ پر اپنا احسان کریں کہ جن کو زمین میں بے بس کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا کل اس کی تفصیل ہم پیش کریں گے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم احسان کر کے کریں گے کیا ان کے ساتھ؟ احسان کیا ہوگا؟ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم فرعون کے بجائے اور آل فرعون کے بجائے ہم ان مستضعفین کو پیشوا بنائیں گے، لیڈرشپ دیں گے، ان کو سارے عہدے دیں گے، سیاسی اقتدار کی زمام ان کے ہاتھ میں دیں گے۔ نجعلہم ائمہ، ہم سیاسی رہبری، پیشوائی اور معاشرتی رہبری ان کو دیں گے۔ ونجعلہم الوارثین، اور فرعون اور فرعونیوں کو ہلاک کر کے ان کو سمندر میں، دریائے نیل میں ڈبو کے ان کے مال اور ان کے اقتدار کا وارث ہم ان صالح افراد کو بنائیں گے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اگلی آیت ہے کہ ہم انشاءاللہ اس آیت کو مزید تھوڑا سا اس کی تشریح کل کی گفتگو میں کریں گے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔